اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام زمانہ کے سلسلے سے جو دروس میرے چل رہے تھے تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت، اس کو میں نے بہت جلدی سمیٹ دیا، تفصیلات میں نہیں گیا، اور آخری مرحلے میں آپ کو لے کر کے آ گیا ہوں۔ سلسلے کی یہ آج آخری کڑی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے بھی منجی عالم بشریت کا تذکرہ کیا ہے، اور پہلے کی کتابوں میں بھی، دوسری ادیان میں بھی منجی عالم بشریت کا ذکر آیا ہے، دوسری قوموں میں بھی ہے۔ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو 7-8 جلسوں کی ضرورت ہے۔ میں صرف اور صرف قرآن کی کچھ آیتوں کو نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے انسان کو مبعوث کرے گا اور جسے انسان کو بھیجے گا کہ جس کے ذریعے سے دین حق کو جو ہے برتری عطا فرمائے گا، اور پہلے رسول کے ذریعے اس کام کو انجام دیا ہے، لیکن ابھی پوری دنیا میں حق کی برتری باقی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کو اس مقصد کے تحت بھیجا تھا۔ نبی نے اپنے کام کو بہت بہتر طریقے سے انجام دیا، لیکن نبی کے نبوت کے سلسلے کا ادامہ امامت ائمہ ہے۔ لہٰذا ہمارے ائمہ نے نبی کے سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھایا ہے، اور ابھی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین اسلام کا بول بالا تمام ادیان پر ہو۔ اس کا اتمام بردرجہ اتم محقق ہونا باقی ہے، اور وہ امام آخر کے ذریعے سے انشاءاللہ محقق ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آیت ہے، کیا ہے کہ خداوند عالم اپنے نور کو اتمام تک پہنچانا چاہتا ہے، چنانچہ اعلان ہوتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دہنوں سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہواؤں سے اور پھونکوں سے نور خدا کو بجھا دیں، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ اس چیز سے روکتا ہے، اور پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ اپنے نور کو متم کرے گا، اتمام کرے گا، پورا کرے گا، یعنی مکمل کرے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ انشاءاللہ پورا ہو کے رہے گا۔ اتمام نور ربانی، ظہور نور آخر کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے باطل کا مٹنا، باطل ہر دور میں رہا ہے۔ قرآن کا ایک وعدہ ہے کہ ہم اپنی حجت کے ذریعے سے، ہم ایک وقت آئے گا کہ جب باطل کا خاتمہ کریں گے۔ قرآن نے کہا ہے قل وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا، باطل گیا، اور باطل تو جانے ہی والا تھا۔ کس زمانے میں باطل کا خاتمہ ہوا دنیا سے؟ ابھی تک کوئی دور ایسا نہیں آیا ہے کہ دنیا سے باطل کا خاتمہ آیا ہو۔ وہ دور امام زمانہ کا ہوگا، اور امام زمانہ کے ذریعے سے جب بطلان کا خاتمہ ہوگا، باطل کا خاتمہ ہوگا پورے طور سے، اور حق کا بول بالا ہوگا پوری دنیا میں، تب یہ آواز گونجے گی قل وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اسی طریقے سے امام زمانہ کے لیے قرآن کہتا ہے، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے دوسری کتابوں میں بھی، کیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ روئے زمین کا وارث میں انہیں بتاؤں گا۔ میں نے اپنی کتاب میں، اس کے پہلے زبور میں ہم نے ذکر کر دیا، اللہ کہتا ہے ہم نے ذکر کر دیا۔ کیا ذکر کیا ہے؟ کیا بیان کر دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ یہاں الارض میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ارض یعنی پوری روئے زمین، جسے زمین کہا جائے، وہاں وراثت ہمارے صالح بندوں کو ملے گی، حکومت ان کی ہوگی، اور وہ ابھی مصداق جو ہے وہ آنا باقی ہے کہ جب پوری روئے زمین پر۔ اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُم الْوَارِثِينَ۔ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ روئے زمین پر جو لوگ مستضعف اور مورد ظلم واقع ہوئے ان کے اوپر احسان کریں، اس طریقے سے کہ انہیں امام بنائیں اور وارث بنائیں۔ یہاں پہ بھی ابھی علماء آئے، ائمہ آئے، انبیاء آئے، حکومتیں ہوئی، مگر پوری دنیا میں جہاں جہاں لفظ عرض کا اطلاق ہوتا ہے اور جہاں لوگ ظلم کا شکار ہوئے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ الہی حکومت کا قیام نہیں ہوا ہے کہ مستضعفین کو جو اللہ نے وعدہ دیا اس وعدے کو پورا کیا ہوا کہا جا سکے کہ وعدہ پورا ہو گیا۔ نہیں، امام آخر کی جب حکومت آئے گی تو اس وقت اللہ کا یہ ارادہ محقق ہوگا عملی طور پر، کہ جہاں جہاں بھی زمین ہے وہاں الہی حکومت کا قیام ہوگا۔
اسی طریقے سے پروردگار عالم کہتا ہے دوسری جگہ پر، تفصیلی آیت ہے، مختصر پیش کر رہا ہوں کچھ جملے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کے وعدہ ہے مومنین سے کہ تم خلیفہ بنو گے، زمین کے خلیفہ تم ہوگے، زمین کے مالک تم ہوگے، تمہیں خلافت پوری زمین پہ حاصل ہوگی، حکومت اور ولایت پوری زمین پہ حاصل ہوگی۔ مومنین سے وعدہ باقی ہے، پورا ہوگا امام آخر کے آنے کے بعد۔ یا چونکہ حکومت میں بار بار کہہ رہا ہوں، حکومتیں تو ہوئی ہیں انبیاء کی، ہمارے نبی کی بھی ہوئی ہے، دوسرے پہلے بھی نبیوں کی ہوئی ہے، امیر المومنین کی ہوئی ہے، لیکن پوری روئے زمین پر الہی حکومت کا قیام ہو، مومنین کی حکومت ہو، ابھی یہ محقق نہیں ہو سکی ہے چیز۔ عنقریب اللہ کے دوستوں کی حکمرانی ہوگی۔ گزشتہ آیتوں سے ملتی جلتی آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین الی آخرہ۔ لمبی آیت ہے آگے بھی کہ اے مومنو، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے تو تسلی دیتا ہے پروردگار کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم قریب ایک قوم ظاہر کرے گا، قوم لائے گا سامنے کہ جو اللہ کو دوست رکھتی ہوگی اور اللہ اس قوم کو پسند کرتا ہوگا، محبوب رکھتا ہوگا، اور یہ لوگ مومنین کے سامنے تواضع کے ساتھ رہیں گے، کافرین کے ساتھ عزت کے ساتھ رہیں گے، سربلندی کے ساتھ رہیں گے کافروں کے سامنے، اور مومنین کے سامنے اپنے کو چھوٹا دکھا کر کے رہیں گے۔ یہ وعدہ ابھی محقق ہونا باقی ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ نے کسی کو باقی کر کے رکھا ہے۔ وہ کون ہے باقی؟ بقیت اللہ نبی کا لقب نہیں تھا، بقیت اللہ جناب عیسیٰ کا لقب نہیں تھا، جناب موسیٰ کا لقب نہیں تھا۔ بقیت اللہ جو قرآن میں آئے، اللہ نے کسی کو باقی کر رکھا ہے، اور وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا اگر تم مومن ہو تو۔ وہ بقیت اللہ امام آخر کے ذات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن سورہ انا انزلنا میں کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین جو ہیں وہ سلامتی کا پیغام لے کر کے، امر ربانی کو لے کر کے صاحب امر پہ نازل ہوتے ہیں۔ نزلت نہیں ہے، یہ نزلہ نہیں ہے کہ فرشتے نازل ہوئے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ قرآن میں آیت ہے آج بھی اور صبح قیامت تک رہے گی۔ تو نبی جب تھے تو نبی کے اوپر فرشتے نازل ہوتے تھے شب قدر میں۔ آج کون ہے اگر امام زمانہ مستحق کے صاحب امر نہیں ہیں اور صاحب امر نہیں ہیں؟ تو اس طریقے کی اور بھی آیتیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ امام زمانہ ہیں اور صاحب امر ہیں، اور دنیا کی بقا امام کی وجہ سے ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ جملہ محفوظ ہوگا، لولا حجت لساخت الارض باہلہا، فرمایا نبی نے اگر حجت نہ ہو تو زمین جو ہے، اور دیگر معصومین نے بھی اس مفہوم کو پیش کیا ہے، اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اوپر بسنے والوں کے ساتھ دھس جائے، ختم ہو جائے۔ میں امام کے بارے میں حدیثوں کو بیان کرنے سے کے بجائے، کیونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہمارا، دروس جتنے پیش کرنے تھے اس کی لمیٹیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گیا ہے دروس کی تعداد، لہٰذا امام کے بارے میں جو حدیثیں اس کو چھوڑتے ہوئے امام کی حدیثیں میں 2-3 حدیثیں نمونے کے طور پیش کر رہا ہوں۔ انما، امام فرماتے ہیں، انما غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، کہ دیکھو میں تمہاری مراعات سے بے خبر نہیں ہوں، اہمال نہیں کرتا ہوں، بے توجہ نہیں ہوں، اور تمہارے ذکر کو بھولتا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب امام اپنے ہم نشینوں کے ساتھ شیعوں کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، ہم کو یاد رکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّعْوَاهُ وَاسْتَلَكُمْ الْعَدَاءُ فَاتَّقُوا اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ وَظَاهِرُونَ۔ امام فرماتے ہیں ہم تمہیں فراموش نہیں کرتے، ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں، بلکہ ہم تمہارا خیال کرتے ہیں، ہم تمہارا ذکر کرتے ہیں، ہمیں تمہاری فکر ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہماری نظر لطف تمہارے شامل حال ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مصیبتیں تم کو اپنے حصار میں لے لیتی، تو مصیبتوں میں گھر جاتے، پریشان ہوتے، ختم ہو جاتے، اور دشمن تمہیں کچل ڈالتے، ختم کر ڈالتے۔
یہ ہمارا لطف ہے، ہماری لطف نظر ہے کہ جس کی وجہ سے تم اپنی عزت و آبرو کے ساتھ دنیا میں باقی ہو۔ فاتقوا اللہ جل جلالہ، پس جب میرا یہ احسان تمہارے اوپر ہے تو ہماری تم سے خواہش، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وظاہرونا، اور ہماری مدد کرو، ہماری پشت پناہی کرو۔ امام کی پشت پناہی کیسے ہوگی؟ امام کے مقصد کو آگے بڑھانے کے ذریعے سے ہوگی۔ امام دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اذا اذن اللہ لنا فی القول ظہر الحق وازمحل الباطل وانحسر عنکم، پروردگار کی اجازت نہیں ہے کہ میں ظہور کروں، میں سامنے آ کے بولوں، ورنہ اللہ کی طرف سے اگر بولنے کی مجھے اجازت ہو جائے، مجھے سامنے آنے کی اجازت مل جائے تو حق ظاہر ہو جائے، باطل ختم ہو جائے، اور تمہاری جو تنگیاں ہیں، تمہاری جو مشکلات ہیں، تم جو فشار میں ہو، وہ کشادگی بدل جائے، تمہاری آسانی فراہم ہو جائے۔ مگر یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے دور میں تم کو ثابت قدم رہنا ہے۔ اور امام نہ صرف یہ کہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کرتا رہتا ہوں، امام اپنی توقیات میں، خطوط میں اپنے علماء کو تحریر کرتے تھے کہ دیکھو، لوگوں کے ساتھ رہو، لوگوں کے درمیان رہو، لوگوں سے تم ہمارے نائب ہو، اپنے نائبین خاص تو جانے دی، نائبین عام کی بات کر رہا ہوں۔ نائبین خاص تو زیادہ تر وہ افراد تھے جو عوام میں سے اللہ کے حکم سے امام زمانہ نے متقین افراد کو منتخب کیا، تو علماء نہیں تھے بہت بڑے۔ شیخ کلینی جیسی شخصیتیں موجود تھیں۔ جب امام کے آخری نائب نیابت کر رہے تھے، حسین ابن روح نیابت کر رہے تھے، 336 میں گئے ہیں، اور آخری نائب علی بن محمد سمری 329 میں علی بن محمد سمری کی وفات ہے، اور 329 میں شیخ کلینی کی، اور شیخ کلینی کہاں اور علی ابن محمد سمری کہاں؟ علی ابن محمد سمری ایک روغن فروش عام انسان تھے، اور شیخ کلینی بہت بڑی علمی شخصیت، اصول کافی کے رائٹر، ٹھیک ہے، ان کی کتاب کو امام زمانہ نے کافی لشیت نے کہا ہے۔ اتنے بڑے علماء کے رہتے ہوئے بھی عام لوگوں کو امام نے بنایا تھا، عام تھے مگر بہت متقی تھے، اس لائق تھے کہ امام کے نائب خاص بنے، مگر علماء کو کیوں نہیں بنایا؟ بات آگئی تو عرض کر دوں، علماء کو اپنا نائب خاص شیخ کلینی جیسی شخصیتوں کو، ابن بابوے جیسی شخصیتوں کو نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان علماء کو بنا دیتے اپنا نائب، اور وہ توقیات جو امام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی بلاغت و فصاحت پر مبنی، تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ لکھ دیا ہے۔ لیکن جب ایک روغن فروش، تیل کا بیچنے والا، ایک عام انسان لے کر کے توقیات آئے گا اور دکھائے گا تو دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے یہ آدمی وہ نہیں ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اتنی فصیح اور اتنی بلیغ عبارت لکھ سکے، یہ عالم نہیں ہے شیخ کلینی کی طریقے سے۔ لہذا مصلحت تھی کہ شیخ کلینی جیسے افراد رہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو امام نے نائب بنایا تھا۔ بہرحال تو امام جو کہتے ہیں کہ تمہاری طرف تم جو ہے جاؤ، اب اس طریقے سے توقیات لکھتے تھے، علماء کو بار بار بھیجتے رہتے تھے، تاکیدات کرتے رہتے تھے۔ بعد میں بھی امام کی توقیات اور امام کے کلمات علماء تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے مشہور آیت اللہ فقی، ان تک امام کی ایک توقیہ، یہ وہ حدیث کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آخری حدیث اور گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ارخص نفسک واجعل مجلسک فی الدہلیز واخذ حوائج الناس، اے اپنے عالم سے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو رخصت دو، آزاد کرو، چھٹی دو، اجازت دو، محدود مت کرو، کمرے میں بند نہیں کرو اپنے کو، لوگوں کے درمیان آؤ، لوگوں کا مردمی بن جاؤ، یعنی لوگوں کے ساتھ گھل مل جاؤ، اور اپنی نشستگاہ کو اپنی دہلیز میں قرار دو۔ دہلیز اردو میں بولتے ہیں، دہلیز کسے کہتے ہیں؟ گھر کا وہ حصہ جو باہر کے حصے سے، صحن سے، روڈ سے ملتا جلتا ہے، تاکہ آنے والا فوراً دیکھ۔ گھر میں کونے قطرے میں، کمرے میں گھس کر کے نہیں رہنا ہے ہمارے نائبوں کو، علماء کو عوام کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے تاکہ لوگوں کی مشکلات دور ہوں۔ وقت حوائج الناس، لوگوں کی حاجتوں کو برطرف کرو۔ یہ امام اپنے علماء سے، نائبین عام سے یہ تاکیدیں فرماتے ہیں۔ ہماری گفتگو ختم ہو گئی، درس مکمل ہو گیا، حیف کہ میں حق ادا نہ کر سکا، مگر الہی اعمالنا قلیلہ و حاجاتنا کثیرہ، ہمارے اعمال یقیناً کم ہیں، کوتاہ ہیں، حاجتیں کثیر ہیں۔ پروردگار تو کریم ہے، ہم سب کی طرف سے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے، سننے والے اور بیان کرنے والے، سب کی طرف سے اس عمل کو، قلیل عمل کو کثیر عمل سمجھ کر کے قبول فرما لے۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھیوں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔